عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں حفیظ الرحمان ہزارہ اسکول اینڈ کالج سے آپ سے مخاطب ہوں، اور میں آپ کو اردو کی 9th کلاس کے جو لیکچرز ہوں گے وہ آپ تک پہنچاؤں گا۔ عزیز طلبہ، آپ نے 8th کلاس کے اندر پہلے 6 اسباق پڑھے تھے، اور 9th کلاس کے اندر ہم انشاءاللہ 7ویں لیسن سے اپنا آغاز کریں گے، اور 7واں جو آپ کا سبق ہے وہ دستک ہے۔ دستک جو ہے یہ ایک ڈرامہ ہے، اور اس سے پہلے کہ ہم اس ڈرامے کا مطالعہ کریں، سب سے پہلی چیز جس کو جان لینا ضروری ہے کہ ڈرامہ جو ہے یہ کیا ہے، اور اس کا جو فن ہے، اس کی مختصر سی جو ہسٹری ہے یا اس کا جو تعارف ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ تو ڈرامہ جو ہے یہ یونانی صنف ہے، اور یونانی لفظ ڈراؤ سے نکلا ہے۔ تو یہ ایک یونانی صنف ہے، یونانی لفظ ڈراؤ۔ ڈراؤ سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے کچھ کر کے دکھانا، پرفارمنگ آرٹ، جو چیز آپ ایکٹ کرتے ہیں، آپ کر کے دکھاتے ہیں۔ تو ڈرامہ جو ہے یہ اس کا ایک پلاٹ ہوتا ہے، اور اس کا ایک مضمون ہوتا ہے جس کے اوپر وہ ڈرامہ جو ہے وہ سارا تشکیل پاتا ہے۔ تو ڈرامے کے اندر مختلف کردار ہوتے ہیں، اور اس کے لیے جو ابتدا کے اندر جو چیز تھی وہ سٹیج ڈرامہ تھا، کہ سٹیج ڈرامہ اس کا ایک رواج تھا، تو وہ ڈرامہ اس طریقے سے پیش کیا جاتا تھا۔ اس کے لیے جو چیز ضروری ہے کہ جو مختلف کردار ہیں ان کردار کے جو مکالمے ہوتے ہیں وہ مکالمے مختصر ہونے چاہیے، اور ان کے اندر جان ہونی چاہیے، مربوط ایک کہانی جو ہے وہ اس ڈرامے کے پیچھے موجود ہوتی ہے۔ ڈرامہ اس لحاظ سے اہم صنف ہے کہ یہ ہر پڑھے لکھے یا ان پڑھ معاشرے کے اندر اس کا اپنا ایک رول ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے، وہ ڈرامے کے ذریعے سے پورے طریقے سے جان سکتا ہے۔ تو مختلف معاشرتی حوالوں سے ڈرامے لکھے جاتے ہیں، بعض ڈرامے تفریحی نقطہ نظر سے ہوتے ہیں۔ اس کی بنیادی 2 قسم کی اقسام ہوتی ہیں۔ ایک جو قسم ہوتی ہے اس کو ہم المیہ کہتے ہیں، انگلش میں جس کو ٹریجڈی کہا جاتا ہے، اور ڈرامے کی جو دوسری قسم ہوتی ہے وہ تربیہ ہے، جس کو آپ انگریزی میں کامیڈی کہتے ہیں۔ تو یہ جو المیہ ہوتا ہے، یہ کردار، اس کی کہانی افسوسناک ہوتی ہے، اس کا انجام افسوسناک ہوتا ہے، اور عام طور پر معاشرے کے وہ مسائل ان ڈراموں کے ذریعے سے سامنے لائے جاتے ہیں کہ جو کسی بھی معاشرے کے لیے تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح کامیڈی جو ہے، اس کے اندر ایک تاثر، خوشی کا، نشاط کا، نشاطیہ رجحانات جو ہے وہ اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو یہ ڈرامہ اس طریقے سے چلتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ڈرامے کی مختلف اقسام ہیں، جس کے اندر میلوڈی وغیرہ موجود ہے۔ دستک، اس دستک کو پڑھنے سے پہلے ہم اس کے جو رائٹر ہیں مرزا ادیب، ہم ان کا تعارف جو ہے وہ پڑھیں گے۔ تو پہلے میں کتاب سے آپ کے سامنے ان کا تعارف رکھ دیتا ہوں، تو جو چیز اس کے تعارف کے اندر کم ہوئی یا مزید آپ کے جاننے کی ضرورت ہوئی تو وہ میں انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ مرزا ادیب کا جو تعارف کتاب میں دیا گیا، اس کے اوپر ایک نظر ڈال لیں، اپنی بکس پہ توجہ کریں۔
1914 ولادت ہے مرزا ادیب کی اور وفات 31 جولائی 1999۔ مرزا ادیب کا نام دلاور علی ہے، اور دلاور علی یعنی ان کا اصل نام ہے، اور قلبی نام ان کا مرزا ادیب ہے، تو مرزا ادیب کے نام سے تحریر لکھتے رہے۔ ان کا خاندان کوئی علمی خاندان نہیں تھا۔ بچپن کا زمانہ افلاس اور تنگ دستی میں گزرا، یعنی غربت کے اندر، پریشانی کے اندر۔ زمانہ طالب علمی میں ان کی ملاقات اختر شیرانی اور حافظ محمود شیرانی سے ہوئی۔ حافظ محمود شیرانی اختر شیرانی کے والد تھے اور اردو کے نامور محقق ہیں، نقاد ہیں۔ انہوں نے اردو زبان کے اوپر جو نظریات ہیں اس کے اوپر انہوں نے تحقیق کی، تو اردو ادب کے اندر سے جانا پہچانا معروف نام۔ ان کے جو بیٹے تھے اختر شیرانی، یہ اپنے دور کے مشہور شاعر، رومانی شاعر گزرے، اختر شیرانی۔ ان ملاقاتوں نے ان کے ادبی ذوق کو ابھارا۔ 1936 میں انہوں نے اردو کے ممتاز رسالے ادب لطیف کی ادارت سنبھالی اور خاصے طویل دورانیوں تک اس کے ساتھ وابستہ رہے۔ مرزا ادیب نے رومانی داستانوں، افسانوں، ڈراموں اور غزل و نظم پر طبع آزمائی کی ہے۔ صحرا نورد کے خطوط ان کا ابتدائی کارنامہ ہے، جس میں رومانی فضا ملتی ہے۔ یہ وہ خطوط ان کے یک بابی ڈراموں پر ہے، جنہیں انہوں نے بڑی خوبصورتی اور فنکاری سے لکھا ہے۔ تو یک بابی ڈرامہ، جس کو ون ایکٹ پلے کہتے ہیں، یہ وہ ڈرامہ ہوتا ہے جو مختصر دورانیے کا ڈرامہ ہوتا ہے، ایک نشست کے اندر اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یک بابی ڈرامہ اس لحاظ سے اہم ہے کہ یہ مختصر اوقات کے اندر بیٹھ کر ایک ہی نشست کے اندر دیکھا جا سکتا ہے۔ اچھا، ان کی تصانیف میں صحرا نورد کے خطوط، صحرا نورد کے رومان، آنسو اور تارے، لہو اور قالین، ستون، پس پردہ، خوابوں کے مسافر اور مامو جان بہت مشہور ہے۔ اس میں جو یہ ان کے ڈرامے ہیں، آنسو اور تارے، لہو اور قالین، ستون، پس پردہ، خوابوں کے مسافر اور مامو جان، یہ ان کے ڈرامے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ جو ڈرامے نہیں دیے گئے اس میں فصیل شب ہے، شیشہ میرے سنگ اور خواب نشین، یہ بھی ان کے ڈراموں کے مجموعے۔ مرزا ادیب جذبے اور تخیل کے امتزاج سے ایک رومان انگیز اور رنگین فضا تخلیق کرنے کے ماہر۔ جذبے اور تخیل کے امتزاج سے، یعنی ایک انسان کے جذبات ہوتے ہیں اور ایک اس کی سوچ ہوتی ہے، اس کے خیالات ہوتے ہیں۔ تو اب جذبات سوچ کے اوپر حاوی نہیں ہونے چاہیے، اور انسان کی جو تفکرات ہوتے ہیں، اس کے خیالات جو ہوتے ہیں، وہ اس کے جذبات کے اوپر حاوی۔ تو انہوں نے ان دونوں کو ملا کر یہ یعنی حقیقت پسند ڈرامے جو ہیں انہوں نے لکھے، ایک رومان انگیز اور رنگین فضا تخلیق کرنے کے ماہر۔ انہوں نے جذبے اور تخیل کو عقل کے تابع رکھا ہے، جس کی وجہ سے ان کا اسلوب سنجیدہ اور متین ہو گیا ہے۔ انہوں نے اپنے افسانوں اور ڈراموں میں رومانی فضا پیدا کرنے کے باوجود کسی نہ کسی سماجی اور معاشرتی مقصد کی ترجمانی کی ہے۔ رومانیت، یہ جو رومانوی تحریک ہے، اردو ادب کے اندر بنیادی طور پر ہمیں 3 قسم کی تحریکیں ملتی ہیں، 3 اور بھی ہیں، 4 یا 5 قسم کی تحریکیں، لیکن اس کے اندر جو زیادہ مشہور ہوئی ہے، ایک جو تحریک تھی وہ ترقی پسند تحریک تھی۔ اس سے پہلے ایک تحریک چلی تھی، علی گڑھ تحریک، جو سر سید احمد خان نے تعلیم، جدید تعلیم کے فروغ کے لیے وہ ایک ادارہ قائم کیا تھا علی گڑھ کے نام سے، جو بعد میں ایک تحریک بن گیا۔ دوسری جو تحریک ہے وہ ترقی پسند تحریک۔ ترقی پسند تحریک یہ تھی کہ معاشرے کے اندر، پروگریسو موومنٹ انگلش میں کہتے ہیں، معاشرے کے اندر وہ مسائل، مشکلات، پریشانیاں، غربت ہے، جہالت ہے، ظلم ہے، ناانصافی ہے، استحصال ہے، یہ وہ چیزیں تھیں جو ترقی پسند جو رائٹرز تھے، مصنفین تھے،
انہوں نے اپنی تحریروں کے ذریعے سے ان کو اجاگر کیا، یعنی معاشرے کی بدصورتیاں، معاشرے کے مسائل، چاہے وہ کسی بھی شکل کے اندر، اس کے نتیجے کے اندر افسانے لکھے گئے، ڈرامے لکھے گئے، ناول لکھے گئے. یہ ترقی پسند ہے. اچھا، ترقی پسند تحریک کے رد عمل کے اندر ایک رومانوی تحریک شروع ہوئی. اس رومانی تحریک کا کام یہ تھا کہ انہوں نے جو حسن کے، عشق کے موضوعات تھے، خیالی دنیائیں تھیں، دیو مالائی داستانیں تھیں، اور کہا کہ زندگی جو ہے وہ صرف تلخیوں کا نام نہیں ہے، زندگی جو ہے وہ غربت، جہالت اور ناانصافی کا نام نہیں ہے، بلکہ زندگی کے اندر رنگ ہے، حسن ہے، اور انسان کو چاہیے کہ وہ اس دنیا کے اندر، تخیلاتی دنیا، خیالی دنیا جو ہے اس کے اندر وہ چلا جائے. اس کے لیے انہوں نے مختلف قسم کے افسانے ایسے لکھے، اور وہ چیزیں جو ہے وہ معاشرے کے اندر اس کو، یہ رومانویت ہے، یعنی جس کا تعلق بنیادی طور پر انسان کی تخیل سے ہے، خیالی دنیا. ٹھیک ہے، وہ جو دیو مالائی آپ نے جنوں اور پریوں کے قصے پڑھے ہوں گے، یہ اس کے اندر جو ہے وہ لکھے. اچھا، انہوں نے اپنے افسانوں اور ڈراموں میں رومانی فضا پیدا کرنے کے باوجود کسی نہ کسی سماجی اور معاشرتی مقصد کی ترجمانی کی ہے، لیکن مقصد پر فن کو قربان نہیں کیا. یعنی ان کی تحریر جو ہے، اگرچہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ کوئی مقصدیت کی بات کرتے ہیں، معاشرے کے اندر کوئی اصلاح کا پہلو جو ہے اس کو سامنے لانا چاہتے ہیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کا جو فن ہوتا ہے اس کے اوپر وہ چیز اثر انداز ہو جائے. سر سید کی تحریریں، ٹھیک ہے، جس کے اوپر اصلاح کا جذبہ جو ہے وہ اتنا زیادہ غالب آ گیا کہ اس میں سے ادبیت جو ہے وہ تقریباً ختم ہو چکی. لیکن مرزا ادیب نے معاشرے کی اصلاح کی بات کی ہے اور حقیقت پسندی کی بات کی ہے، لیکن ان کا جو فن ہے بحیثیت ڈرامہ نگار، وہ اپنی جگہ پر، یعنی اس کے جو فنی پہلو ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں. وہ موضوعات کے لیے مواد اپنے گرد و پیش سے لیتے ہیں. وہ ان سیاسی زیادتیوں، سماجی ظلم و ستم اور معاشرتی ناانصافیوں کا ذکر کرتے ہیں جن سے وہ خود اور متوسط طبقہ دوچار ہوتا ہے. ان کے کردار سادہ اور متحرک ہوتے ہیں. ان کے کردار عالم فاضل یا بڑے بڑے امیر نہیں، بلکہ گلیوں اور سڑکوں پر پھرنے والے عام انسان ہیں. وہ ایک ایکٹ کے ڈرامے میں اپنے فن کا مظاہرہ بڑی عمدگی سے کرتے ہیں. ان کی زبان سادہ اور شگفتہ ہے. وہ روزمرہ کی چاشنی کے ساتھ اس طرح مکالمے تحریر کرتے ہیں کہ پڑھنے والا لطف اٹھاتا ہے. اچھا، یہ تو مرزا ادیب کا وہ تعارف تھا جو آپ کی کتاب کے اندر جو ہے وہ دیا گیا. اب اس کے اندر جو چیزیں، ایک تو میں نے آپ کو کچھ اور ان کے ڈراموں کے نام بتائے، فصیل شب، شیشہ میرے سنگ اور خاک نشین. اس کے علاوہ انہوں نے افسانے بھی لکھے ہیں جس کے اندر جنگل، دیواریں اور اسی طریقے سے کمبل، اور یہ ان کے افسانوں، اور بھی افسانے ہیں لیکن 3 جو ہے یہ زیادہ مشہور. خود نوشت جو ان کی آٹو بایوگرافی ہے، اپنی زندگی کے متعلق جو کچھ انہوں نے تحریر کیا ہے، وہ مٹی کا دیا اس نام سے موجود ہے. اس کے علاوہ ناخن کا قرض، یہ بھی ان کی آٹو بایوگرافی ہے، سوانح ان کی خود نوشت ہے. اور فن کے اعتبار سے جو انہیں کامیابی ملی، اس کے اندر بہت سارے ایوارڈ ان کو ملے، جس میں صدارتی ایوارڈ برائے پلے رائٹنگ، یہ انہیں 1969 کے اندر ملا تھا. اس کے علاوہ تمغہ حسن کارکردگی ایوارڈ برائے ادب، پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ فار لٹریچر، یہ 1981 کے اندر ان کو ملا. پھر ان کی جو تصنیف ہے پس پردہ، اس پس پردہ کے اوپر انہیں ادب کا سب سے بڑا ایوارڈ آدم جی ادبی ایوارڈ، یہ 1968 کے اندر جو ہے وہ دیا گیا. تو اس طرح یہ مرزا ادیب کا جو تعارف تھا یہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کر دیا ہے. اردو ادب کے اندر جو مشہور ڈرامہ نگار ہیں جنہوں نے شہرت حاصل کی ہے، اس میں امتیاز علی تاج، مرزا ادیب اور آغا حشر کاشمیری، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس ڈرامے کی صنف کے اندر، اسٹیج ڈرامے کی صنف کے اندر بہت سارے ڈرامے جو ہے وہ لکھے ہیں، اور اس لحاظ سے انہیں کافی مقبولیت جو ہے وہ حاصل رہی ہے.